بولیے श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। घर पे सुनते आवाज सही सुनाई देती है? विकारों के नाश का दूसरा उपाय किसका? विकारों के नाश। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, होए राम को नाम जपो तुलसी तजी कुछ माच। श्रोता, जीवन मुक्त में भी दोष देखे जाते हैं, इसका खास कारण क्या है? स्वामी जी, आपने उसको जीवन मुक्त मान लिया, यही खास कारण है। दूसरा कैसा ही हो, आप अपने जीवन को निर्दोष बनाएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यह मीराबाई का बहुत बढ़िया मंत्र है। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, संसार का होकर नहीं, भगवान ही हमारे हैं। हमने अपनी मर्जी से जन्म नहीं लिया, भगवान ने जन्म दिया। समझ में आ गई? किसने जन्म दिया? इच्छा किसने करी? इच्छा तो हमारी है, जन्म तो हमारी है। ये संसार कैसे चल रहा है, आपको कैसे अनुभूति होती है? किसी को जितनी भी समझ आए बताओ, खोज करो कैसे चल रहा है संसार। ऑटोमेटिक चल रहा है। दो ही जने बोलेंगे और वो एक ही बात बोलेंगे। दो हमारे यहाँ चल रहा है, पता चल रहा है। तेरी कुर्सी यहाँ लिया, एक तो उनके यहाँ भी आवाज आ रही है। ये जो संसार है ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, उसकी अनुभूति हुई है या सुने हुए ही शब्द बोल रहे हो? कैसे अनुभूति हुई, इनको ही बोलने देना। अपने अब सांस चल रही है, अपने को पता चलता है। भगवान मतलब जो भी हवा पानी जो भी इसलिए उठाता है रात को। विशेष ध्यान किस में है? जैसे ये हमने सब चीज सुनी और हमने जान ली, जितनी याद है उतनी हम बता रहे हैं। हमारा विशेष ध्यान किस में है? हमारी श्वासें चलाने वाला भी है। हमारा विशेष ध्यान किस में है? जो सच है वही बोलना। सृष्टि भगवान ही चलाते हैं। देखो, हम अगर सच बोलेंगे तो अच्छा रहेंगे, फिर फंदे भी कट जाएंगे। किताबी बातें, रट्टी हुई बातें मत बोलो, अपने अनुभव बोलो। सच तो वो ही है। यहाँ हमने सुना, वाणी चलती है, हम उस बात को बोल देते हैं कि सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर चला रहा है, और घर जाके हम अपनी चलाते हैं, रोड पे भी अपनी चलाते, सब जगह अपनी चलाते हैं। तो वहां आपको समझना है कौन चला रहा है। जब अपनी मैं लगती है, तो मुझे चलता ही रहता है, विषय विचारों से दूर रखना अपने को, ये तो चलता ही रहता है। क्या ऐसी अनुभूति हो गई? क्या हम वहां पर पहुंच गए? कहने से नहीं पहुंचते। पूरे तो नहीं पहुंचे पर नहीं, जो छुट्टी इतनी मारता है
وہ جب تک اس چیز کو پکڑ نہیں پایا ہے، نہیں تو ستسنگ نہیں ستسنگ چھوڑ نہیں سکتا کوئی بھی جس کو انبھوتی ہو جاتی ہے. جیسے ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے، شریر کے لیے ضروری ہے، چلے گا کیسے شریر؟ ستسنگ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ خالی ہم بول رہے ہیں، اگر ہمارا اس میں من ہے تو وہ نہیں چھوٹے گا، باقی کیا بھی چھوٹ جائے. کیوں؟ سچ تو یہی ہے. انسان کو زندگی میں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہیں جانے آنے کی. یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی کام ہے تو کر کے نہیں آنا ہے، یہ بات نہیں ہے. آپ ایک سال میں، ایک مہینے میں اپنی رجسٹر بناؤ، ستسنگ میں کتنے دن آئے، پھر یہ بات بولو جو بولی ہے. اپنے اندر جانچو اپنے آپ کو. ہم کسی کا کھاتا نہیں جانچیں گے، نہ ہم نے کھاتا جانچنا ہے. یہ جو وانی چلتی ہے یہ سوئم کے لیے چلتی ہے کہ سرشٹی کیسے چل رہی ہے. سرشٹی ایشور کی ستا سے چل رہی ہے. پرکرتی کو حکم ملا ہوا ہے، پرکرتی اس کی آگیا کا پالن کر رہی ہے. یدی ہم بھی آگیا کا پالن کر رہے ہیں تو ہم صحیح چلیں گے، اور جہاں ہم اپنی چلائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کرم ہمارے ساتھ بندھن. ابھی میں آپ کو ادھارن کے طور پہ چھوٹا سا ایک بتا دیتی ہوں جس سے آپ جلدی کیچ کر جاؤ گے. ہم کب سے دیکھ رہے تھے کانگریس کی سرکار کو، کب سے، اور کسی کو نہیں پتا تھا اور بھی کچھ ہوتا ہے کیا. اتنا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بس اتنا ہی پتا ہے. گئے اور جا کر گالی آئی رہ گئے، بس کسی کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب جب پتا چلا، جب مودی یوگی آئے، جب آج راہل گاندھی جو شبد بول رہا ہے مودی کو، مودی ہے پردھان منتری، اور دوسری بات عمر میں اس سے کتنا بڑا ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کے لیے. وہ ہے کرودھ میں، دویش میں، انکار میں، اس کی پرورش ایسے ہوئی ہے. اس سے آپ لگاؤ اندازہ کہ انسان کیسے جیون جیتا ہے. جب اس کو ایک چیز نہ ملے تو وہ کتنا گر جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے. راہل گاندھی کی گراوٹ کسی کو سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے شبد سنتے ہو؟ کہاں سے کہاں گر چکا ہے وہ. اس کو راجنیتی کا پتہ ہی نہیں ہے ہوتی کیا ہے. اس کو اگر یوٹیوب پہ، ٹی وی پہ سمجھ جاؤ گے نا تو سمجھ جاؤ گے کہ گراوٹ کس کو کہتے ہیں، اچھا کس کو کہتے ہیں. اس کے مادھیم سے ہم غلطیاں کہاں کہاں کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں. بہت سارے ادہارن ہمارے سامنے، یدی ہم ان پہ دھیان دیں تو. اگر اپنے میں ہی کھویا رہتا ہے منوش، اپنے ہی تانے بانے بنا کے اپنے ہی سویٹر بناتے رہو جلدی 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 جلدی، تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کیا وہ کس میں لگا ہوا ہے؟ کبھی سویٹر بنا رہا ہے، کبھی ادھیڑ رہا ہے، کبھی بنا رہا ہے، کبھی ادھیڑ رہا ہے. سچ ہے جھوٹا ہے؟ اب اس کو کیسے پتا چلے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے؟ انتःکرن کی شدھی، چت کی شدھی، من کی نرملتا، یہ جب سمجھ میں آئے، جب ہم اس استھتی کو سمجھیں. بولنا آسان ہے، وہاں پہنچنا کٹھن ہے. پہنچے گا بھائی جو اس کو مہتو دے گا، جس کی سمجھ میں آ جائے گا. سنسار تو ویسے ہی فانی ہے، پانی. پانی سمجھتے ہو؟ ہوا، ہوائی. صبح کھانا کھا لیا، پھر شام کو بھوک لگ جائے گی. کیوں لگ گئی؟ یہ کبھی دھیان دیا؟ یہ سمجھا کبھی بھی؟ کسی بھی چیز کا مطلب سمجھا کبھی بھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ سمجھا کبھی؟ دماغ لگایا اس میں؟ یہ کھیل کیا ہے؟ کون کھیل رہا ہے؟ ہماری اچھائیں، ہمارے راگ द्वेष. سمجھ گئے کون کھیل رہا ہے کھیل؟
میں تو پیور ہوں، آنند سوروپ، شدھ آتما، تو یہ ملاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ تو سنسار ہانی، یعنی ان کو آپ نے زبردستی پکڑ رکھا ہے، زبردستی اپنے سر پہ لے کے گھوم رہے ہو، اس کا کوئی مطلب ہے؟ سمجھ میں آئے تو بتاؤ کیا کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کے سامنے چھوٹے بھی چلے گئے، بڑے بھی چلے گئے، اور سمان اوستھائیں والے بھی چلے گئے، اتः آپ تو مفت میں ہی جی رہے ہو، وہ جینا بھگوان کے لیے کر دو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ بھگوان کے نام پر پہلے ساری بات سمجھو جتنی بتائی گئی ہے۔ ہاں ہمارے سے بڑے بھی چلے گئے، ابھی جو ملی ہے وہ بھگوان کے نام پر۔ مفت میں جی رہے ہو، اب تو یہ جیون بھگوان کے حوالے کرو، نہیں کرو گے تو پھنسو گے، کر دو گے تو بچو گے۔ آنند میں رہنا ہے کیا؟ تو بھگوان کے ہو جاؤ، اور یدی آنند میں نہیں رہنا تو سنسار کے رہو، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو۔ جو چیز کم ہوتی ہے وہ نشٹ ہونے والی ہوتی ہے، سچی چیز کم نہیں ہوتی، وکار کم ہوتے ہیں تو وہ مٹنے والے ہیں۔ کنہیا تو بہت چتر ہے پر کشوری جی بہت بھولی ہے۔ جو نت نرنتر پراپت ہے اسی کو پراپت کرنا ہے، جو نرنتر جا رہا ہے اسی کا تیاگ کرنا ہے۔ سنسار نرنتر ابھاؤ میں جا رہا ہے، اس کا تیاگ کرنے کا ارتھ ہے اس کی اچھا نہ رکھنا، اس سے سکھ نہ لینا۔ سنسار ندی کے پرواہ کی طرح نرنتر جا رہا ہے، جو نرنتر جا رہا ہے مٹ رہا ہے، اس سے ہمارا کیا مطلب سدھ ہوگا؟ دیکھو، نرپد ہوئے تماشا، جب آپ بالکل ساری اچھاؤں کو کنٹرول کر جاؤ گے تو آپ کو یہ سنسار ایک تماشا لگے گا، کھیل۔ اور وہ انبھوتی آپ کو ابھی بھی ہونی چاہیے، اتنے دن سے ستسنگ میں آ رہے ہو، کبھی بھی سنسار تماشا لگتا ہے، کھیل لگتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سمپورن سنسار جاننے کے انترگت آ رہا ہے، وہ گیان سنسار کے بھاؤ اور ابھاؤ دونوں کا پرکاشک ہے، اس میں ہماری سویت سدھ استھتی ہے، نہیں کو ہے ماننے کا نام ہی اگیان ہے۔ یعنی تم نے مان رکھا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پریوار ہے، یہ میرا یہ ہے، یہ میرا یہ ہے، اور وہ آپ نے اپنے آپ مان لیا، اپنے آپ پکڑ لیا ہے۔ کیا کسی کا بھی ہاں نہیں ہے، لیکن پکڑ رکھا، پھر کیا ہوگا؟ دوسرے کی چیز پکڑ کے رکھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بستے جائیں گے، دوسرا چیز کبھی بھی لے لے گا اپنی، اس پہ ہمارا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے۔ پرماتما کا یہ سب من سے تیاگ کرنا ہے، من سے چھوڑنا ہے، یوز کرو، کوئی منائی نہیں ہے، پر اس کو اپنا بنا کے دوسرے کو دکھ دے، اپنے کو سکھی بنائے، اس کو کبھی سکھ ملتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب بھی غلط کام کرو گے تو وہ آپ کے پاس ہی آئے گا، اور اچھا کرو گے تو بھی آپ کے پاس آئے گا۔ اب آپ سوچ لو آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہاں، اچھا کہنے سے کہ انتःکرن میں ہو چکی وہ چیز، جب آپ کے انتःکرن میں ہو تو وہ ہوگا، نہیں تو کہنے سے نہیں ہوتا۔ لوبھ، موہ، راگ، دویش، اچھا، یہ آپ مٹا سکتے ہو، پر مٹ گئی کیا؟
نہیں مٹی ہے تو سمے سمے پہ وہ اپنا کام کریں گی. کہنے ماتر سے کچھ نہیں ہوتا. دونوں کا پرکاشک ہے, اس میں ہماری سویت سدھی استھتی ہے ہی نہیں کو ہے ماننے کا نام ہی اگیان ہے. گیان کے ابھاؤ کا نام اگیان نہیں ہے, یہ مٹ رہا ہے. اس مٹنے والے کو جو جانتا ہے وہ ٹک رہا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی؟ جو مٹنے والے کے ابھاؤ کو جانتا ہے وہی ٹک پائے گا, وہی مٹتے ہیں. اور ٹکنا بھی کہاں ہے؟ اپنے میں اپنے اندر, باہر کچھ نہیں ہے. اگر آپ بھیتر سے شانت آنند میں چلے گئے تو باہر کیا بھی ہو رہا ہے اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. اس میں آپ کو دوش درشٹی نہیں ہوئے گی, اچھا کامنا نہیں ہوئے گی, لوبھ موہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو جیت لیا. آپ شانت ہو. کتنا سرل ہے پر کتنا جو گھر میں پریوار ہے وہ آپ کا ہے, آپ کو ملا ہوا ہے, بھگوان نے دیا ہوا ہے. آپ ان سے پریم کرو, دویش مت کرو, آپ بہت آنند میں رہو گے. ان سے اچھا بھی مت رکھو. श्रोता یہ سب جانتے ہوئے بھی संसार کا आकर्षण न مٹنے کا کیا کارن ہے؟ بہت بڑھیا پرشن کیا اس نے. سوامی جی, संसार کا आकर्षण مٹنے کا کارن ہے ناسوان سے سکھ لینا. اس کے لیے خاص اپائے ہے دوسروں کو سکھ دینا. دینے کی اچھا رکھو گے تو دکھی نہیں ہوں گے, لینے کی اچھا رکھو گے تو دکھی ہوں گے. کبھی کسی سے کوئی اچھا نہ رکھے. بالک میں 3.5 انگل جیو کا گیان ہوتا ہے. اس سے آگے 3.5 ہاتھ شریر کا گیان ہوتا ہے. اس سے آگے 3 جنموں کا گیان ہوتا ہے. بھگوان ساتوک راجس اور تامس کرم کرتے ہوئے بھی نرگن ہی رہتے ہیں. برہما وشنو اور شنکر اپنا کاریہ کرتے ہوئے بھی نرگن ہے. جیون مکت مہا پروش بھی نرگن رہتا ہے. گناتیت گیتا کے 14ویں ادھیائے کا 25واں شلوک. منوش میں विवेक शक्ति विलक्षण है. जो मुक्ति काशी में मरने से होती है वह मुक्ति हर एक मनुष्य कहीं भी कर सकता है. शंकर भी जिसको जपते हैं वह राम नाम हम कलियुगी जीवों को मिल गया. यह कितने आनंद की बात है. अवध तहाँ जय राम निवासु. जैसे जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, ऐसे ही जहाँ कृष्ण है वहीं वृंदावन है. तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए. यहाँ पुण्य भी बहुत होता है और पाप भी भयंकर होता है. इसलिए पहले लोग तीर्थ में दुकान नहीं करते थे. दुकानदारी हर समय यह भावना रहती कि अनाज महंगा हो जाए. क्या दुकानदारी में ये भावना रहती थी कि कुछ सामान जो तो रखा है कितना भारी पाप हो रहा है. ابھی کنبھ میں योगी मुसलमानों को नहीं जाने दे रहा. वो तो दुकान लगाएंगे ना अपनी, वो हिंदुओं को क्या क्या खिला देंगे, क्या कर देंगे. बोला नहीं जाने. बोला हम भी अपनी उसमें मस्जिद में नहीं जाने देंगे. बोले बिल्कुल मत जाने देना, कोई आए तो मार के भगाओ. हिंदुओं को मस्जिद में अगर आए तो मार के भगाओ. क्या
پر ہم وہاں نہیں جانے دیں گے تمہیں. تو پریم کرنے سے شانتی ہوتی ہے, آنند ہوتا ہے, اور دویش کرنے سے کرودھ بڑھتا ہے, لوبھ بڑھتا ہے, اہنکار بڑھتا ہے, جو ہمارا ہی پتن کرتا ہے, ہمیں ہی دکھ دیتا ہے. اس لیے اپنے وویک کو سمجھیں, وویک کا آدر کریں. وویک سے ہی منوش صحیح دشا میں سوچ سکتا ہے, کر سکتا ہے, جا سکتا ہے. وویک بہت ضروری ہے, اور وہ وویک صرف اور صرف منوشیہ میں ہے, اور کسی میں نہیں ہے. 84 لاکھ یونیوں میں ایک منوشیہ ہی ہے وویکی. وہ اپنا بھلا کر سکتا ہے, اور دوسرے کا بھی. پہلے اپنا کرے گا تب وہ دوسرے کو سمجھ پائے گا کہ کسی سے بھی مجھے کیا کرنا ہے. جیسے ایک دن کی وانی میں آیا تھا, یدی آپ نے کسی کو 2 شبد میٹھے بول دیے, یا کہ آپ نے کسی کو ایک روڈ کراس کروا دیا, کسی کو پانی پلا دیا, یہ بہت بڑا پنیہ ہے. کیا اپنی مرضی سے تو تم جو مرضی کرتے رہتے ہو, پر جس کو ضرورت ہے اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے. چلے جا رہے ہو اپنی اپنی دھن میں. جو ٹھہرا ہوا ہے, جس کا چت شانت ہے, اس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے. پھر دیکھنے اور دکھنے والا بھی تو وہی ہے. کیا دیکھنے اور دکھنے والا بھی تو وہی ہے. جا کی رہی بھاونا جیسی, پربھو مورت تین دیکھی تیسی. جیسے آپ کی بھاونا ہے ویسے ہی بھگوان آپ کے سامنے پروس دیتا ہے. اور نہیں جاگنا چاہتے ہو, اپنی من مانی کرنا چاہتے ہو, پھر بھی کون روک رہا ہے. بھگوان تو گیتا میں صاف کہہ رہے, کرم کرنے میں سوتنتر ہے, پر پھل میں دوں گا اس میں تو پرتنتر ہے. کرو من مانی. کنس نے کری تھی نا, دیوکی کو بندی بنا دیا. کس کس نے کس سے پنگا لیا؟ کنس نے تو کرشن سے لیا, اور راون نے رام سے لیا. دونوں کے کہ سے ہی اور رہ سے ہی نام جڑے. آپ سمجھ جاؤ کہ جو سچ ہے وہی رہے گا, جو جھوٹ ہے وہ رہنے والا نہیں ہے. اس میں نتیہ پریورتن ہوتا رہتا ہے. اگر آپ جاگ سکتے ہو تو آپ کی کرپا اپنے ہی اوپر ہوئے گی. کس کے اوپر ہوئے گی؟ کیا آپ اپنی کرپا اپنے اوپر کرنا چاہتے ہو؟ پہلے بہت گھٹن ہوئے گی جب اپنے اوپر کرپا کرنے جاؤ گے. جب کیونکہ سچ کو جتنا نزدیک پہنچو گے اتنا سنسار تو ہٹتا ہی جائے گا, نکلی چیزیں ہٹتی جائیں گی. جیسے ہی ہٹتی ہے ویسے ہی یہ کیا میں ابھی ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا میں ایسے یہ نہیں کھا سکتی؟ کس نے منع کیا؟ پر من ان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے بھائی تمہارے پاس جو ہے وہ کھاؤ, جو ہے وہ پہنو, اس میں آسکتی نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے ایسا ہی پہننا ہے, ایسا ہی کھانا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یوز کرو سب چیزوں کو, پر اس کا اپمان مت کرو. تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. کتنا نزدیک پہنچو گے اتنی آنند اور شانتی ملتی جائے گی, اور پھر آپ کو وہ چیز پکڑ میں بھی آئے گی. جو چیز نہیں ہے, پریورتن والی ہے, وہ آپ کو پکڑ میں بھی آئے گی. کیا پکڑ میں بھی آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی پکڑ میں؟ ست ہی ست رہ جائے گا نا, است کی تو کوئی ستا ہی نہیں ہے. است ہٹتا چلا جائے گا, ستی پکڑائی میں آ جائے گا. جب اس کے پیچھے جگاسا سے لگے رہیں گے, پھر پرماتما کو ہی دیکھیں گے, پکڑیں گے, تو اسد تو اپنے آپ ہی ہٹتا چلا جائے گا.
हर समय भावना रहती कि अनाज महंगा हो जाए। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से, ज्ञान से और शरणागति से, तीनों से सब पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। दूसरे का हित करने से हमें, और वो मन से भी कर सकते हो आप, तन से नहीं किया तब भी चलेगा, पर मन से कर सकते हो। भाव अच्छे रखते हैं। किसी के भी प्रति मन के अंदर मलिनता नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र न हो के शत्रु ही क्यों ना हो। शत्रु से भी आप प्रेम करना अंदर में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे दीदी। दीदी किसी के प्रति भी गलत एक मिनट, हाँ, कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, करेंगे शत्रु से प्रेम नहीं कर पाएंगे ना। अंदर में तो सोते बोलता है। हाँ ठीक है, नहीं नहीं कर पाएंगे ना, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बोली थी, आप समझ में आया? 1 मिनट में हो गया ना क्लियर? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो शत्रु दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं। मेरे अंदर द्वेष है, उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपने द्वेष को हटाना है। किसी और का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कर सकते, अपना कर सकते हो सब कुछ। तो इसलिए स्वयं को समझे, स्वयं को ही सारा काम अपने लिए करे। देखो, आप जो कहते हो ना, जैसे महाराज जी हर एक चीज को कैसे जानते हैं, शिष्य की हर चीज को गुरु जानता है, पता है? कैसे जानते हैं? क्योंकि अंदर की भावनाओं से गुरु जुड़ा हुआ होता है। एक गुरु ही तो है हमारा, और ये तो अच्छी बात है कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारी गलतियां, हमारी कमियां पकड़ी जाएं और वहां से हम बाहर निकल जाएं, वो गलती ना करें। पर इस पर भावयंत श्रेय परम वास्त गीता के 3 अध्याय का 11वां श्लोक, संत महात्मा बड़े बूढ़े और दीन दुखी ये भगवान के रहने के स्थान है, इनकी सेवा करो। कौन से स्थान बताए? दीन है, जो दुखी है, संत महात्मा बड़े बूढ़े दीन दुखी सबकी सेवा करो, ये सब भगवान के रहने के। और आज के युग में इन सब के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इन पर से विश्वास उठ गया है। इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। माता पिताओं पे तो हो ही रहा है ना, गलत व्यवहार कर रहे हैं बच्चे आज की जनरेशन में। देखो, कौन क्या कर रहा है उसमें मत जाओ, सत्संग में सिर्फ आपके लिए आई ये बातें। आप किसके साथ कैसा कर रहे हो? आपको कोई वृद्ध दिख जाए, दीन दुखी दिख जाए, कोई संत महात्मा दिख जाए, आप अपनी भावनाओं को समझो। दूसरे का तो आपको पता ही नहीं है, क्यों अपने ऊपर दूसरे के दोष ले रहे हो? और खुद के घर के कर्म प्राणियों के ऊपर भी दोष मत डालना। वो अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं, तुम उनको दोषी सत्संग में आ गए तो अब उनमें दोष हो गए? नहीं, वो वही भगवान है। आपकी सोच गलत हुई है, आप उनके अंदर वही भगवान देखो, आप प्रेम करो। आपकी सफाई हुई है तो आप सब जगह अपने आप को लेके जाओ ना, मन से।
दीन दुखी साधु संत सबसे सबके हित के लिए सोचो जो आप कर सकते। हम कल्याण मुक्ति तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति आदि जो भी चाहते हैं वह स्वतः प्राप्त है, उसे बनाना नहीं है। वह तत्व नित्य निरंतर जो का त्यों है, केवल संसार की आसक्ति के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। उसको हमने दूर क्रिया साध्य और समय साध्य मान लिया। यह मान्यता बाधक हो रही है। शरीर प्रति क्षण बदल रहा है। यह आपका प्रत्यक्ष अनुभव